رات کا سیاہ کفن ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ شہر سے دور جنگل کے کنارے سے گزرتی اس سڑک پر خاموشی کا عالم طاری تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ درختوں سے ٹکرا کر ایک پراسرار موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ اپنی سیاہ چمچماتی مرسڈیز میں رائم خان سٹرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا۔ 3 سال کی عمر میں ہی وہ رائم خان صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ شہر کے کاروباری اور زیر زمین حلقوں میں خوف اور طاقت کی علامت بن چکا تھا۔ اس نے اپنے دم پر ایک ایسی سلطنت کڑی کی تھی جس کی بنیادیں اس کی مخالفین کی راکھ پر رکھ دی گئی تھی۔ اس کا پتھریلا چہرہ جذبات سے عاری تھا اور اس کی گہری بھوری آنکھیں سرد پر جمی تھی۔ وہ ایک ضروری میٹنگ سے واپس آ رہا تھا اور اس کا دماغ کاروباری حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک تیز دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ یہ کسی لڑکی کی چیخ تھی جسے مدد کے لیے جیسے کوئی پکار رہی تھی۔ رائم نے فوراً اپنی گاڑی کو بریک لگائی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ نے رات کی خاموشی کو چیر دیا۔ اس نے گارڈ کی گاڑی جو پیچھے آ رہی تھی وہ بھی رک گئی تھی۔ اس کا ایک گارڈ تیزی سے اس کی طرف پڑا۔ سب ٹھیک ہے نا باس؟ رائم نے جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں جنگل کی تاریکی میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ چیخ جنگل کے اندر سے آئی تھی۔ عام حالات میں وہ ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ دنیا میں ہر روز ہزاروں جرائم ہوتے تھے اور وہ ہر کسی کا محافظ نہیں تھا، لیکن اس آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جس نے اس کے اندر کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، اس نے سخت لہجے میں حکم دیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ لیکن باس، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، گارڈ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ رائم خان کو روکنا ناممکن ہے، مگر خبردار کرنا اس کا فرض تھا۔ رائم نے اس کی بات انسنی کر دی اور جنگل کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس کے قدموں کے نیچے خشک پتے چرمرانے لگے۔ وہ جتنا اندر جا رہا تھا خوفناک آوازیں اور کہکے واضح ہوتے جا رہے تھے۔ چند قدم آگے اسے جاڑیوں کے پیچھے سے روشنی نظر آئی اور کچھ لوگوں کے سائے دکھائی دیے۔ بڑے باپ کی بیٹی لگتی ہے، چھوڑنا مت اسے، ایک حیوانی آواز ابھری۔ رائم نے دیکھا تھا کہ 3 گنڈا صفت آدمی ایک لڑکی کو گھیرے ہوئے تھے اور لڑکی سفید لباس میں ملبوس تھی جو اب مٹی اور دھول سے آلودہ ہو چکا تھا، لیکن کپڑوں کی قیمت اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق کسی امیر گھرانے سے ہے۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں اس کا چہرہ کسی فرشتے کی طرح دمک رہا تھا۔ بمشکل 22 سال کی لگتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف اور دہشت کے سائے تھے۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ الیزے سکندر تھی، شہر کے مشہور بزنس تائکون سکندر کی اکلوتی بیٹی، جو اپنی ماں کے انتقال کے بعد سے اپنے باپ کی بے گنجی اور دنیا کی بے رحمی کا سامنا کر رہی تھی۔ بڑی جلدی ہے جانے کی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ان میں سے ایک نے حیوانیت سے بھرپور کہکا لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی آگے بڑھتا ایک گرجدار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ اسے وہیں چھوڑ دو۔ تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک دراز قد مضبوط جسم کا مالک شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ ان کے دل دہل گئے۔ تو کون ہے رے؟ چل نکل یہاں سے، ورنہ تیرا بھی یہی حال کریں گے، ایک نے ہمت کر کے کہا تھا۔ رائم کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اسے چھوڑ دو اور اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ۔ ان آدمیوں نے شاید اس کی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ان میں سے 2 اس کی طرف پڑے۔ یہ ان کی زندگی کی آخری غلطی تھی۔ رائم نے پلک چپکتے ہوئے ایک کی گردن پکڑی اور اسے ہوا میں اٹھا کر دوسرے پر ڈیم مارا۔ دونوں زمین پر گرے اور درد سے کرانے لگے۔ تیسرا آدمی خوفزدہ ہو کر لڑکی کو چھوڑ کر بھاگنے لگا، لیکن رائم نے اسے بھی نہیں بخشا۔ وہ چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ رائم ان تینوں پر کسی بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس کے مکوں اور لاتوں کی بارش نے انہیں ادموا کر دیا۔ وہ لڑکی کونوں میں سہمی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تو تھا، لیکن اس خوف پر ایک عجیب سا تاثر غالب آ رہا تھا۔ اس نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا تھا جو اکیلے ہی 3 لوگوں پر بھاری پڑ جائے۔ چند ہی منٹوں وہ تینوں بے سد زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ رائم نے اپنے کپڑے جھاڑے اور اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اب بھی زمین پر بیٹھی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ رائم اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اٹھو، اب تم محفوظ ہو۔ لڑکی نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اسے کانپتے ہوئے ہاتھ سے رائم کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی اس کی نرم و نازک انگلیاں رائم کی سخت گرفت میں آئی، رائم کو اپنے وجود میں ہلکی سی لہر محسوس ہوئی۔ اس نے لڑکی کو کھڑا ہونے میں مدد دی
وہ کھڑی تو ہو گئی لیکن ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی. وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی. تمہارا گھر کہاں ہے؟ رائم نے نرمی سے پوچھا، جو کہ اس کے مزاج کی بالکل برعکس تھا. لڑکی نے صرف نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ شاید بول نہیں سکتی تھی. رائم کو احساس ہوا کہ وہ گونگی ہے. اس کی معصومیت اور بے بسی دیکھ کر رائم کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا. یہ وہ لڑکی تھی جو اپنی زندگی کی تلخیوں کے باعث خاموش ہو چکی تھی، اور آج رات وہ اپنی عزت کھونے والی تھی. وہ رات کے پہر سنسان جنگل میں اس لڑکی کی جان اور عزت بچانے والا فرشتہ بن کر آیا تھا، اور وہ لڑکی علیزے سکندر اپنے محافظ سے پہلی ہی نظر میں اپنی زندگی ہار بیٹھی تھی. رائم اسے اپنے ساتھ لے کر جنگل سے باہر آیا. اس کے گارڈ سے صحیح سلامت دیکھ کر اطمینان کا سانس لے رہے تھے. جب انہوں نے اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر سوالیہ نشان ابھرے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ رائم خان سے کوئی سوال کر سکے. گاڑی نکالو، رائم نے سے ڈرائیور کو حکم دیا. وہ لڑکی علیزے اب بھی خاموش تھی. اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف کے سائے تھے، لیکن اب ان سایوں میں ایک اور جذبہ بھی شامل ہو گیا تھا، تحفظ کا احساس. وہ رائم کے قریب خود کو محسوس کر رہی تھی. رائم نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ خاموشی سے بیٹھ گئی. رائم خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ اسے خود گھر چھوڑے گا. سفر کے دوران گاڑی میں مکمل خاموشی طاری رہی. علیزے کھڑکی سے باہر دکھ رہی تھی، لیکن اس کی سوچوں کا مرکز وہ شخص تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا تھا. اس نے کبھی کسی اجنبی پر اتنا بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن اس شخص کی موجودگی میں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اسے جانتی ہو. اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، ایک ایسا طوفان جس نے اس کی خاموش دنیا میں ہلچل مچا دی تھی. رائم نے کرکھیوں سے اسے دیکھا. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، لیکن اس پر معصومیت اور نزاکت کا ایک ایسا حالہ تھا کہ نظر ہٹانا مشکل تھا. رائم نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت عورتیں دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی میں کچھ الگ تھا. اس کی خاموشی میں ایک گہری کہانی چھپی ہوئی لگ رہی تھی. تم لکھ کر بتا سکتی ہو کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ رائم نے گاڑی کے ڈش بورڈ سے ایک نوٹ پیڈ اور پین نکال کر اس کی طرف پڑھایا. علیزے نے کانپتے ہاتھوں سے پین اور پیڈ لیا اور اس پر اپنے گھر کا پتہ لکھا. سکندر ولا، ڈیفینس فیس 8. رائم نے پتہ پڑھ کر ایک لمحے کا تکفف کیا. سکندر ولا شہر کی سب سے امیر ترین شخص سکندر کا گھر تھا. یہ لڑکی اس کی بیٹی تھی. رائم سکندر کو بزنس کی دنیا کی وجہ سے جانتا تھا. وہ ایک ایسا شخص جو اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا. اسے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی اس وقت جنگل میں اکیلے کیا کر رہی تھی. تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک عالیشان حویلی کے سامنے رکی. گیٹ پر کھڑے گارڈز نے گاڑی کو دیکھ کر فوراً گیٹ کھول دیا. رائم نے گاڑی پورچ میں روکی. علیزے نے اترنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں تشکر کے ہزاروں الفاظ تھے جو اس کی زبان ادا نہیں کر سکتی تھی. اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر گئی. رائم اسے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا. جیسے ہی دروازے پر وہ پہنچی، ایک ادھیر عمر کا شخص جو شاید اس کا باپ سکندر تھا باہر آیا. اس کے چہرے پر پریشانی کے بجائے غصہ تھا. کہاں تھی تم اب تک؟ جانتی ہو مسٹر چودھری کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ اس نے علیزے کو دیکھتے ہی سخت لہجے میں پوچھا تھا. علیزے نے سہمی ہوئی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا، خاموشی سے سر جھکا دیا. سکندر کی نظر پورچ میں کھڑی گاڑی پر پڑی، لیکن اندھیرے کے باعث وہ اندر بیٹھے شخص کو نہیں دیکھ سکا تھا. وہ اپنی بیٹی کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا. رائم یہ سب دیکھ رہا تھا. اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کا باپ اس کے لیے کوئی خاص محبت کا جذبہ نہیں رکھتا. اسے اس معصوم لڑکی پر ترس آیا، ایک ایسی لڑکی جو بول نہیں سکتی تھی اور جس کا باپ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا. اس رات رائم کے دل پر اس لڑکی کی خاموش آنکھوں نے گہرا اثر چھوڑا تھا. وہ وہاں سے چلا تو گیا، لیکن اس کا دل وہی رہ گیا. 2 سال گزر گئے. ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا. رائم خان کا کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا اور اس کا نام شہر کے ہر کونے میں گھستا تھا. اس نے ان 2 سالوں میں علیزے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کا چہرہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا. وہ اکثر سوچتا کہ وہ کیسی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی. اس کی زندگی کا ایک بھولا بسرا واقعہ بن کر رہ گئی تھی. یا شاید وہ خود کو بھی یہی یقین دلانا چاہتا تھا. دوسری طرف علیزے کی زندگی ایک قید خانے کی طرح تھی. اس کا باپ اسے اپنی کاروباری ڈیلز کے لیے استعمال کرتا تھا اور اسے بڑی بڑی پارٹیوں میں لے کر جاتا تاکہ لوگ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر
سکندر کے ساتھ کاروبار کرنے پر راضی ہو جائے۔ علیزے خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں وہ جنگل والی رات اور وہ پراسرار محافظ آج بھی زندہ تھا۔ وہ ہر روز دعا کرتی کہ کاش وہ اسے ایک بار پھر مل جائے، اور پھر وہ دن آ گیا جب اس کی دعائیں سنی گئی۔ لیکن اس بار ملاقات کا انداز بالکل مختلف تھا۔ سکندر نے اپنی کمپنی کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے علیزے کی شادی شہر کے ایک بدنام زمانہ اور عیاش شخص پرویز سے طے کرتی تھی۔ علیزے یہ سن کر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پرویز کیسا انسان ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ علیزے کو دلہن کے سرخ جوڑے میں تیار کیا گیا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسے اپنا آپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بیران تھی، وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اچانک باہر سے شور کی آواز آنے لگی، گولیاں چلنے لگی۔ آوازوں نے پورے ہال میں افراتفری مچا دی۔ لوگ چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سکندر پریشان ہو کر باہر بھاگا۔ چند ہی لمحوں میں کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جو 2 سال پہلے اس کا محافظ بن کر آیا تھا، رحیم خان۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت تھی، لیکن آج اس میں ایک اور جذبہ بھی شامل تھا، ملکیت کا جذبہ۔ اس نے علیزے کو دیکھا جو اسے دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے ساکت ہو چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پرویز نے آگے بڑھ کر غصے سے پوچھا۔ رحیم نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کیڑا مکوڑا ہو، اس سے دور رہو۔ رحیم آگے بڑھا۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، وہ سیدھا علیزے کے پاس گیا جو اب بھی اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو، یہ کوئی سوال نہیں تھا، یہ ایک حکم تھا۔ علیزے نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کے لیے شخص آج بھی فرشتہ بن کر آیا تھا، اسے اس جہنم سے نکالنے آیا تھا۔ رحیم نے اسے اپنے پیچھے لیا اور سب کی نظروں کے سامنے سے اسے اغوا کر کے لے گیا۔ شادی حال میں قیامت کا سما تھا۔ رحیم خان کی مسلح گارڈز نے ہر طرف پہرا دے رکھا تھا، کسی کو ہلنے کی اجازت نہیں تھی۔ سکندر اور پرویز بے بسی سے یہ سب دیکھتے رہ گئے۔ رحیم علیزے کا ہاتھ تھامے پر اعتماد قدموں سے چلتا ہال سے باہر نکلا۔ علیزے دلہن کے بھاری سرخ جوڑے میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کا دل خوف اور ایک عجیب سے سکون کے ملے جلے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ خوف اس لیے کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور سکون اس لیے کہ وہ رحیم کے ساتھ تھی۔ باہر سیاہ گاڑیوں کا ایک قافلہ ان کا منتظر تھا۔ رحیم نے اس کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علیزے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑیوں کو قافلہ تیز رفتاری سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیچھے سکندر کی برباد ہوتی ساکھ اور پرویز کی ٹوٹی ہوئی انا کا ملبہ چھوٹ گیا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علیزے نے ہمت کر کے رحیم کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سخت اور بے تاثر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم ڈر رہی ہو؟ رحیم نے سڑک سے نظریں ہٹا بغیر پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں نرمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ علیزے نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، وہ حیران تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 سال بعد اس شخص سے اس طرح کی زندگی میں واپس آئے گا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ مصیبت میں ہے؟ اس کے لیے کیوں آیا؟ ہزاروں سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن اس کے پاس پوچھنے کے لیے زبان نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی بہت بڑے اور محفوظ نظر آنے والے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ یہ رحیم کا گھر تھا، جو کسی قلعے سے کم نہیں تھا۔ اونچی دیواریں، جگہ جگہ کیمرے اور مسلح گارڈز اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس گھر کا مالک کوئی عام شخص نہیں۔ گاڑی رکتے ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ رحیم باہر نکلا اور علیزے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ایک بار بھی بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ رحیم اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر اندر سے بے حد عالیشان اور جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور ایک عجیب سا رعب طاری تھا۔ رحیم کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ چھوٹا تھا جب اس کی ماں باپ کی موت ہو چکی تھی، اس لیے وہ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ گھر کے ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اپنے مالک کے لیے خوف اور عزت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رحیم اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ تمہارا ہے، آرام کرو، یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا۔ علیزہ نے بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رحیم نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوالات کا ایک سمندر تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اسے یہاں کیوں لایا۔
رائم اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی انکہے سوالات سمجھ گیا۔ تمہیں اس جہنم سے نکالنا ضروری تھا، تمہارا باپ اپنے فائدے کے لیے تمہیں بیچ رہا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ کیوں؟ علیزے کی آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ اس جنگل کی رات جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ تم پر کسی اور کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ اس نے یہ بات اتنے دھیمے اور گہرے لہجے میں کہی تھی کہ علیزے کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ رائم اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو نرمی سے ہٹا۔ فکر مت کرو، تم یہاں محفوظ ہو۔ مجھ سے زیادہ محفوظ تمہیں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس رات علیزے نے اس پر تیز کمرے میں سو نہیں سکی تھی۔ وہ بار بار رائم کے الفاظ کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ لیکن اس نے تو کبھی اظہار نہیں کیا۔ اس کا رویہ ہمیشہ سخت اور بے رحم رہا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اگلی صبح جب علیزے بیدار ہوئی تو ناشتہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں اب بھی وہی خاموشی تھی۔ اسے ایک ملازمہ ملی جس نے اسے بتایا کہ رائم صاحب آفس جا چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ بتا سکتے ہیں۔ علیزے کو یہاں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ گھر اس کے باپ کے گھر سے زیادہ پرسکون تھا، لیکن یہاں کی خاموشی اسے خوفزدہ بھی کر رہی تھی۔ اسے اپنی ماضی کا ایک خوفناک راز یاد آ رہا تھا، ایک ایسا راز جو اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا، ایک ایسا راز جس نے اس سے اس کی آواز چھین لی کی۔ وہ خوفزدہ رہنے لگی۔ اسے لگا جیسے ماضی کا وہ افریب پھر سے اس پر حملہ کر دے گا۔ شام کو رائم واپس آیا۔ اس نے علیزے کو لاؤنج میں گمسم بیٹھے دیکھا۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ علیزے نے نفی میں سر ہلایا۔ مولوی صاحب کو بلایا ہے میں نے، رائم نے بغیر کسی تہمت کے کہا۔ علیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہمارا نکاح ہے ابھی اسی وقت، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں تمہیں یہاں بغیر کسی رشتے کے نہیں رکھ سکتا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور میں اس ذمہ داری کو ایک نام دینا چاہتا ہوں۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے تھے یا حیرت کے؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص جو اس کا محافظ تھا اب اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا تھا۔ اسے خاموشی سے رضامندی میں سر جھکا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے گھر میں وہ اپنے باپ کے گھر سے زیادہ محفوظ رہے گی۔ اس کا باپ تھا اور اس سے کوئی خاص محبت نہیں کرتا تھا، جس سے ہمیشہ اسے ایک بوجھ سمجھا تھا۔ وہ آج اجنبی وہ عزت اور تحفظ دے رہا تھا جسے اپنے باپ نے کبھی نہیں ملا تھا۔ خاموشی سے چند گواہوں کی موجودگی میں علیزے سکند آئی۔ علیزے رائم خان بن گئی۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کا دل زور زور سے تڑپ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی لیکن انجانا سا احساس اس پر حاوی تھا۔ ماضی کو کوئی راز تھا جسے اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا اور اسے بولنے سے روکے ہوئے تھا۔ نکاح کے بعد رائم کمرے میں داخل ہوا تو علیزے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر طریقے کو گھور رہی تھی۔ دلہن کے باری جوڑے کی جگہ اب اس نے ایک سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس سادگی میں بھی اس کا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ رائم کے قدموں کی آہٹ پر وہ پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ رائم اس کے قریب آیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت اچانک ہے، تم شاید مجھ سے ڈر بھی رہی ہو۔ علیزہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے نہیں ڈرتی تھی، وہ تو دنیا میں بہت شخص تھا جس کے ساتھ وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ اس کا خوف کچھ اور تھا، بہت گہرا اور پرانا۔ رائم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ علیزے، میں نے تم سے زبردستی نکاح نہیں کیا، میں چاہتا تھا کہ تم قانونی اور شرعی طور پر میری حفاظت میں آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب تم خود تیار نہیں ہو میں تم سے دور رہوں گا۔ اس کے الفاظ اور لہجے کی نرمی نے علیزے کے دل کو چھو لیا۔ اس کی آنکھوں سے دو موتی آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ رائم نے نرمی سے اسے اپنی انگلیوں پر صاف کیا۔ آرام کرو، یہ تمہارا گھر ہے، یہ کہہ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا۔ اس رات علیزے بستر پر لیٹی رہی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے کمرے کی ساری لائٹس جلا رکھی تھی۔ اسے اندھیرے سے شدید خوف آتا تھا۔ جب بھی اندھیرا ہوتا اسے لگتا جیسے اس کے ماضی کا وہ بھیانک سایہ اسے نگلنے آ رہا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ رائم اپنے وعدے پر قائم رہا، اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتا، لیکن ان کے درمیان ایک نادیدہ فاصلہ تھا۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔
وہ علیزے کو وقت دینا چاہتا تھا مگر اس نئے ماحول میں خود کو ڈال سکے۔ رائم نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ علیزے کبھی بھی کمرے کی لائٹس بند نہیں کرتی تھی، وہ ہمیشہ روشنی میں سوتی تھی۔ اگر کبھی غلطی سے لائٹ بند ہو جاتی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور اس کا پورا جسم کانپنے لگتا۔ رائم کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کی خاموشی اور اس کے خوف کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے۔ وہ اس راز کو جاننا چاہتا تھا لیکن وہ علیزے کو مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگ کر اسے سوتے ہوئے دیکھتا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر ایسی معصومیت ہوتی کہ رائم کا دل چاہتا کہ اسے اپنی باہوں میں چھپا لے اور دنیا کی ہر تکلیف سے بچا لے۔ اسے علیزے سے شدید محبت ہو گئی تھی، ایک ایسی محبت جو جنگل کی اس رات کو ہی اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کی سخت فطرت اسے ماننے سے انکاری تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا تھا اس خاموش لڑکی کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ایک رات رائم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوف کی وجہ سے جان کر رہے گا کہ وہ مزید اپنی بیوی کو اس اذیت میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس رات جب علیزے گہری نیند میں تھی، رائم نے آہستہ سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ صرف ایک چھوٹا سا نائٹ لیمپ چل رہا تھا جس کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ چند ہی لمحے گزرے کہ علیزے بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی، اس کا سانس پھولنے لگا۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر اس کے حلق سے ایک گٹی گٹی چیخ نکلی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چاروں طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ نہیں نہیں، چھوڑو مجھے، وہ بڑبڑانے لگی۔ اس کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ رائم کمرے کے کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا، لیکن سچ جاننے کے لیے ضروری تھا۔ علیزے کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں پوری کمرے میں گونج رہی تھی، اور پھر 10 سال میں پہلی بار اس کے لب ہلے اور ایک نام اس کی زبان سے ادا ہوا، رائم۔ یہ ایک پکار تھی، ایک فریاد تھی۔ اسے روتے ہوئے اپنے محافظ کو پکارا تھا۔ اس کی آواز کانپنی تھی لیکن وہ واضح تھی۔ رائم پر جیسے بجلی گری۔ علیزے گونگی نہیں تھی، وہ بول سکتی تھی۔ اس کی آواز کسی کوئل کی طرح میٹھی تھی، بھلے ہی اس وقت وہ درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ 10 سالوں سے خاموش تھی، اور آج جب وہ بولی تو اس نے سب سے پہلا نام اس کا لیا۔ رائم تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ علیزے، میں یہی ہوں۔ علیزے نے آواز سن کر سر اٹھایا۔ اندھیرے میں اسے رائم کا سایہ نظر آیا۔ وہ روتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے لپٹ کر سسک رہی تھی، جیسے یہی اس کی واحد محفوظ پناہ گاہ ہو۔ میں یہی ہوں علیزے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ رائم اسے اپنی باہوں میں سمیٹے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کی محبت اور اس کی تکلیف سے بڑھ گیا تھا۔ آج رات اس اندھیرے نے ایک بہت بڑا راز فاش کر دیا تھا، ایک ایسا راز جو علیزے نے 10 سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ رائم نے علیزے کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رائم اسے اٹھا کر بستر پر لے آیا اور لائٹ جلا دے۔ روشنی ہوتی ہی علیزے کے خوفزدہ وجود کو کچھ سکون ملا، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت اب بھی باقی تھی۔ علیزے، میری طرف دیکھو۔ رائم نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا ہوا تھا؟ تم اتنا کیوں ڈرتی ہو اندھیرے سے؟ اور تم بول سکتے ہو؟ اس کے آخری سوال پر علیزے نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ شرمندہ تھی، خوف زدہ تھی کہ اب رائم اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ شاید وہ سمجھے گا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ بات چھپائی۔ ریلیکس، رائم نے اسے اور قریب کر لیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں چاہیے، میں تمہارا شوہر ہوں علیزے، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی اور اپنائیت تھی کہ علیزے کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنا چہرہ رائم کے سینے میں چھپا لیا اور سالوں سے اپنے اندر دبا ہوا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ وہ رات بہت اندھیرا تھا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ رائم خاموشی سے اس کی پیٹھ سہلاتا رہا، اسے اپنا درد بیان کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ میں 10 سال کی تھی، امی کے انتقال کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ابو ہمیشہ کی طرح بزنس ٹرپ پر گئے تھے، گھر میں صرف ملازم تھے۔ علیزے نے گہرا سانس لیا اور ماضی کی اس بیانک رات کو یاد کرنے لگی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی کسی کہانی کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے ہمیشہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کتابیں ہی اس کی ساتھی تھی۔
10 سالہ علیزے اپنی کمرے میں بستر پر بیٹھی. رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے. گھر کے سارے ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے. حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. اچانک اس کے کمرے کے دروازہ آہستہ سے کھلا. علیزے نے چونک کر دیکھا. سامنے اس کا پھپھا جاوید کھڑا تھا. اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی مسکراہٹ ایک ناپاک چمک سے چمک رہی تھی. پھپھا جی، آپ اتنی رات کو؟ علیزے نے معصومیت سے پوچھا. بس تم سے ملنے آگے میری گڑیا، وہ کہتا وہ اس کے قریب ہے اور اس کے بستر پر بیٹھ گیا. علیزے کو اس کا اس طرح بیٹھنا اچھا نہیں لگا. اس کے چھونے کے انداز میں کچھ ایسا تھا جس سے علیزے کو گن آ رہی تھی. پھپھا، مجھے نیند آ رہی ہے. اسے بچنے کی کوشش کی. ارے سو جانا، بس تھوڑی دیر بات کر لو مجھ سے. اسے اپنا ہاتھ علیزے کے گال پر رکھا. علیزے گھبرا کر اس کا ہاتھ جھٹک کے. جاوید کی آنکھوں میں حیوانیت ابھری. اس نے ایک جھٹکے سے علیزے کو پکڑا اور اس کا منہ دبا دیا. بڑی زبان چلنے لگی ہے تیری. علیزے خوف سے رونے لگی. وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز حلق میں دب گئی. جاوید اس معصوم کلی کو مسلنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی چھوٹی سی جان اس درندے کے سامنے بے بس تھی. وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی لیکن اس کی آواز نکاہت کے باعث دب گئی. جاوید نے اسے بری طرح جھنجھوڑا. خبردار جو آواز نکالی. آج کے بعد تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑی تو تمہیں مار کر وہی دفناؤں گا جہاں تمہاری ماں دفن ہے، سمجھی؟ اس کی دھمکی، اس کا خوف ناک چہرہ اور وہ اندھیری رات 10 سالہ علیزے کے معصوم ذہن پر نقش ہو گئی. اس دھمکی نے اس سے اس کی آواز چھین لی. وہ اتنی ڈر گئی، اتنی سہم گئی کہ اس دن کے بعد سے اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا. ماں نہیں تھی اور باپ نے کبھی وقت اور تحفظ کا احساس نہیں دلایا تو اس بچی کی یہی حالت ہو گئی. وہ خاموش ہو گئی اور اس نے اپنی دنیا اپنے اندر ہی بسا لی. وہ سب سے ڈرنے لگی، خاص کر اندھیرے سے، کیونکہ اس رات بہت اندھیرا تھا. علیزے ہچکیاں لیتے ہوئے رائم کو سب کچھ بتا رہی تھی. اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا. مجھے لگتا ہے اگر میں بھولی تو مجھے امی کے پاس بھیج دے گا. میں مرنا نہیں چاہتی. رائم کا پورا وجود غصے سے کانپ گیا. اس کا دل چاہا کہ وہ اس وقت جا کر اس جاوید نامی درندے کی بوٹیاں نوچ لے. اس کی بیوی نے 10 سال ایک ناقابل بیان اذیت میں گزارے تھے. ایک ایسا خوف جس نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا. اس رات رائم کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ علیزے سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ صرف کشش تھی. جنگل کی اس تاریک رات میں جب وہ گھبرائی، اس کے سینے سے آ لگی اور وہ اپنی آنکھوں سے فریاد کرنے لگی کہ مجھے بچا لو. اس رات اس سے محبت میں مبتلا ہو گیا تھا. بس وہ سخت انسان پہلے مانتا نہیں تھا. اس نے علیزے کو خود سے اور قریب کر لیا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا. اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا علیزے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. اب تمہیں اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارا محافظ اب ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا. اس نے اتنی نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جیسے وہ کوئی نازک شیشہ ہو جو ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائے گا. علیزے نے اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کیا. اپنے باپ کے گھر سے زیادہ، اس دنیا کے کسی کونے سے زیادہ اس شخص کی باہوں میں پرسکون تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسے ہر طوفان سے بچا لے گا. اس رات رائم نے علیزے کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کیا. اسے اپنی باہوں میں لیے بستر پر لیٹ گیا. علیزے کا سر اس کے سینے پر تھا اور وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو صاف سن سکتی تھی. ہر دھڑکن اسے تحفظ اور سکون کا یقین دلا رہی تھی. سالوں بعد وہ کسی کی قربت میں اتنا پرسکون محسوس کر رہی تھی. رائم کے وجود کی گرمی اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کی زندگی کی حرارت گل رہی تھی. رائم، اس نے بہت دھیرے سے سرگوشی کی. رائم نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے جواب دیا. آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ اس کی آواز میں بچوں جیسی معصومیت اور خوف تھا. رائم نے اسے خود سے اور قریب کر لیا. کبھی نہیں. موت بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی علیزے. اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ علیزے کا دل لرز اٹھا. مجھے یقین نہیں آتا کہ میں بول رہی، اس نے کہا. اس کی آواز میں حیرت تھی. تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے. رائم نے اس کی پیشانی پر ایک اور بوسہ دیا اور کہا، یہ خاموش نہیں ہونی چاہیے. اس رات رائم نے اسے صرف لفظوں سے تسلی نہیں دی بلکہ اپنے عمل سے اسے یقین دلایا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے. اس نے اسے مکمل طور پر اپنا بنا لیا، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی. اس نے علیزے کو اس کے ماضی کے خوفناک سایوں سے نکال کر
اپنی محبت کی روشن دنیا میں داخل کیا۔ اس کی محبت، اس کی نرمی اور اس کے لمس نے علیزے کے اندر جمی برف کو پگھلا دیا۔ وہ اس کی وجہ سے کافی حد تک اس خوف سے باہر آ گئی۔ وہ جان گئی تھی اب اس اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا چاند اب اس کے ساتھ تھا۔ اگلی صبح جب علیزے کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے برابر میں دیکھا، رائم وہاں نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل گھبرایا، لیکن پھر اس نے میز پر رکھا ایک نوٹ دیکھا۔ میں جلد واپس آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ علیزے کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ آج اسے دنیا زیادہ خوبصورت لگنے تھی۔ آج اس کی صبح میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو ملازم ناشتہ لگا رہے تھے۔ اس نے پہلی بار ان سے بات کی۔ رخسانہ آنٹی، سلام۔ رخسانہ جو گھر کی پرانی ملازمہ تھی، حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وعلیکم السلام بی بی، اللہ کا شکر ہے آپ نے بات کی۔ علیزے مسکرا دی۔ آج وہ خوش تھی، بہت خوش۔ وہ لان میں جا کر بیٹھ کے اور پھولوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس نے خوشگوار موڈ میں ایک صبح کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پرانے گودام میں قیامت برپا تھی۔ جاوید کو اس گھر سے اٹھوا لیا گیا تھا۔ وہ رسیوں سے ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا اور اس کی مونڈ پر پٹی تھی۔ اس کے سامنے رائم خان ایک شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ تم جانتے ہو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رائم نے ٹھنڈے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس کے ایک آدمی نے جاوید کے منہ سے پٹی ہٹا دی۔ تم کون ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ سکندر میرا بہنوئی ہے۔ جاوید نے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ رائم ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف وحشت تھی۔ سکندر، وہ تو خود میرے رحم و کرم پر ہے، لیکن آج بات اس کی نہیں، اس کی بیٹی کی ہو رہی ہے، میری بیوی علیزے رائم خان کی۔ علیزے کا نام سنتے جاوید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ 10 سال پہلے ایک معصوم بچی جس سے تم نے اس کی آواز چھین لی۔ رائم اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کا سر پیچھے کیا۔ تم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ بولی تو اسے مار دو گی۔ جاوید کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ؟ رائم دہاڑا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف میں نے دیکھا نا، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ رائم نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ اسے شہر کے سب سے مصروف چوک پر لے جا، تھوڑی ہی دیر میں جاؤ۔ جاوید کو شہر کے مرکزی چوک پر لایا گیا۔ رائم کے آدمیوں نے ٹریفک روک دی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے ننگے پاؤں بگاؤ۔ رائم نے حکم دیا۔ جاوید کو زبردستی گاڑی سے اتارا کہ اس کے جوتے اتار دے۔ بھاگ۔ جاوید نے بھاگنا شروع کیا۔ رائم کے آدمی اس کے پیچھے تھے اور اسے بگا رہے تھے، اسے گرا رہے تھے اور پھر اٹھا کر بگاتے۔ سارا شہر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جاوید کا سارا غصہ خاک میں مل گیا۔ وہ رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ رک جاؤ، رائم کی آواز گونجی۔ سب رک گئے۔ جاوید ہانپتا ہوا زمین پر گر گیا۔ رائم اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر اپنی بندوق رکھی۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ رائم نے پوچھا۔ جاوید نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اب چیخو، چلاؤ، لوگوں کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتاؤ۔ جاوید نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ رائم نے گن کا بٹ اس کے سر پر دے مارا۔ میں نے کہا تھا کہ چیخو۔ نہیں، اب تم بولو گے نہیں ایک لفظ بھی۔ اگر تمہاری آواز نکلی تو میری گولی چلے گی۔ رائم اسے وہی ایک اذیت دے رہا تھا جو اس نے 10 سال پہلے ایک معصوم بچی کو دی تھی۔ آواز ہوتے ہوئے بھی لب سی لینے کی کوشش۔ جاوید اذیت سے اپنی چیخیں حلق میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ بے بسی کسے کہتے ہیں۔ رائم نے اسے اپنی آدمی کے حوالے کیا۔ اسے میرے گھر لے آؤ، اس کا آخری فیصلہ میری بیوی کرے گی۔ جب رائم کے آدمی ادموئے اور لہو لہا جاوید کو لے کر گھر پہنچے تو علی سے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ وہ آج کئی سالوں میں خود کو ہلکا پھلکا اور خوش محسوس کر رہی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر چور چور ہو گیا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہی چہرہ، وہی درندہ جو 10 سال پہلے اس کے خوابوں میں آ کر اسے ڈراتا تھا، آج حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ وہ گھبرا کر اپنی کرسی سے اٹھی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ رائم اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے علیزے کو کندھے سے ہاتھ رکھا۔ ڈرو نہیں، یہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ علیزے نے سہمی ہوئی نظروں سے رائم کو دیکھا۔ رائم کے آدمیوں نے جاوید کو گھسیٹ کر سیدھا علیزے کے قدموں میں لا کر پھینک دیا۔ وہ درد سے کرا رہا تھا۔
اس کا سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ رائم خود گھٹنوں کے بل جاوید کے سامنے بیٹھا۔ اس نے جاوید کے کان میں سرگوشی کی، لیکن اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ علیزے تک بھی پہنچنی مشکل رہی تھی۔ معافی مانگو، جاوید نے کانپتی آواز سے پہلے رائم اور پھر علیزے کو دیکھا۔ معافی مانگو میری بیوی سے۔ رائم دہاڑا، ہر اس اذیت کی، ہر اس آنسو کی، ہر اس خوف کی جو تم نے اسے دیا، لیکن ایک شرط ہے، معافی ایسی مانگنی ہے کہ تمہارے حلق سے آواز نہ نکلے۔ اب مانگو معافی، لیکن یاد رکھنا اگر آواز نکلی تو میری گن سے گولی بھی نکلے گی۔ رائم کا لہجہ اتنا سرد اور بے رحم تھا کہ اگر جاوید نے حکم نہ مانا تو واقعی اس کا وجود گولیوں سے بھون ڈالے گا۔ جاوید کی آنکھوں میں موت کا سا خوف ناچ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے ہاتھ جوڑ کر علیزے سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ وہ بے بسی اور تکلیف کی تصویر بنا ہوا تھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ کیسا لگتا ہے جب آپ پر چیخا جائے۔ وہ اپنی بے گناہی یا معافی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن آپ کے لبوں پر پہرے بڑھا دیے جائے۔ علیزے یہ دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ رائم کے بازو میں چھپا لیا۔ اسے لے جائے یہاں سے رائم، اس نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا، میں اسے واپس نہیں دیکھنا چاہتی، جو ہوگا میری جان۔ رائم نے نرمی سے کہا اور کھڑا ہو گیا اور اندر تیزی سے داخل ہو گئی۔ رائم نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، تم لوگوں کو پتا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے آدمی نے جاوید کو اٹھایا اور وہاں سے لے گئے۔ رائم کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو انصاف دلانا چاہا تھا۔ اس نے اس درندے کو وہی تکلیف دی تھی جو اس نے علیزے کو دی تھی، لیکن اگلی صبح شہر کے لوگوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ شہر کو بیچوں بیچ ایک ٹاور سے جاوید کی تلاشی ہو رہی تھی۔ اس کے گلے میں ایک تختی تھی، اس پر لکھا تھا کہ معصومیت کے لٹیرے کا یہی انجام ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ رائم خان کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ پولیس نے بھی اس معاملے کو دبانے میں عافیت جانی۔ رائم خان کے قانون اس شہر میں سب سے اوپر تھے۔ یہ خبر جب سکندر تک پہنچی تو وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ اس نے نہ صرف اسے نظر انداز کیا بلکہ اسے ایک ایسے شخص سے بچانے میں ناکام رہا جس کے اپنے خاندان کا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، وہ خود شرمندہ تھا اور اپنی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ ہمت کر کے رائم کے کمرے میں پہنچا۔ گارڈ نے اسے اندر جانے سے روک دیا، لیکن اس نے بہت منت سماجت کی کہ اسے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ رائم کو جب اطلاع ملی تو وہ خود باہر آیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بیٹی سے ملنے آیا، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا، سکندر نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ رائم کے ہونٹوں پر ایک گراہٹ ابڑی تھی اور مسکراہٹ بھی۔ معافی کس بات کی؟ اس بات کی کہ آپ نے اسے پیدا کر کے ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، یا اس بات کی کہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کا بہنوئی آپ کی بیٹی کو زندگی برباد کر رہا اور آپ کو خبر نہیں؟ یہ شاید اس بات کی آپ اسے ایک عیاش کو بیچ کر اپنے کاروبار بچانا چاہتی ہیں۔ رائم کا ہر لفظ ایک تیر کی طرح سکندر کے دل میں اٹک سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرم سے جھک گئی تھی۔ اگر آپ نے میری بیوی سے ملنے کی کوشش کی تو وہ فوراً مان جائے گی اور پھر آپ سانس لینے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ آپ اس کے باپ ہیں، صرف اس سے اپنی بیوی کی خاطر میں آپ کو زندہ چھوڑ رہے ہیں، ورنہ میں کبھی گناہگار کو چھوڑتے نہیں۔ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ آئندہ مجھے یہاں نظر مت آیا۔ اگر میرے گھر کے آس پاس بھی نظر دکھائی دی تو آپ کی جان لینا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر رائم نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ سکندر وہیں کھڑا رہا۔ اسے آج احساس ہوتا کہ اس نے اپنی بیٹی نہیں، ایک ہیرا کھو دیا ہے، اور اس ہیرے کا محافظ اب کوئی اور تھا۔ رائم جب اندر واپس آئے تو علیزے لاؤنج میں ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کون تھا دروازے پر؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ رائم اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کوئی نہیں تھا، کوئی ایسا شخص جس کا تمہاری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ علیزہ سمجھ گئی کہ اس کا باپ آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اداسی چھا گئی، لیکن پھر اسے رائم کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ٹھیک ہے کہ وہ جانتی تھی کہ رائم نے جو بھی کیا اس کی بھلائی کے لیے کیا۔
اس کا باپ اس سے محبت کرتا، اسے کبھی اس طرح بے سہارا نہ چھوڑتا۔ اسے اب کی دنیا صرف رام کے گرد شروع ہو گئی تھی اور اسی پر ختم ہو کے اس کی آنکھوں میں جانتے ہوئے بولی تھی۔ علیزہ نے مسکرا کر ہاں میں سر لایا۔ بہت، آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے رائم، ایک ایسی زندگی جس میں خوف نہیں، صرف محبت اور سکون ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا۔ میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، اگر میں اس رات لائٹ بند نہ کرتا تو تمہیں وہ سب دوبارہ یاد نہ کرنا پڑتا۔ نہیں، علیزہ نے جلدی سے کہا، اگر آپ ایسا نہ کرتے تو شاید میں کبھی بھی اس خوف سے باہر نہ نکل پاتی، مگر شاید کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ کر پاتی۔ آپ نے میرے اندر اس زہر کو نکالا جو 10 سال سے مجھے کھا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر رائم کے کندھے پر رکھ دیا۔ آج میں آزاد محسوس کر رہی ہوں۔ رائم نے اسے اپنی باہوں میں بھر دیا۔ میں وعدہ کرتا، آئندہ تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ اس دن کے بعد سے ان کی زندگی واقعی بدل گئی تھی۔ علیزے کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ اندھیرے میں بھی سو جاتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ رائم اس کے پاس ہے۔ رائم نے اسے دنیا کی ہر خوشی دی، اسے گھمانے لے جاتا، اس کے لیے تحفے لاتا اور اسے سب سے بڑھ کر اپنا وقت دیتا۔ رائم جو ہمیشہ سخت اور کمگو رہتا تھا، علیزے کے ساتھ ایک مختلف انسان بن جاتا، اس کے ساتھ ہنستا، باتیں کرتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا۔ علیزے کی معصومیت اور محبت نے اس پتھر دل انسان کو موم بنا دیا تھا۔ اس کے دوست اور کاروباری ساتھی حیران تھے کہ رائم خان اتنا کیسے بدل سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی دنیا اب علیزے کے گرد گھومتی ہے۔ ایک شام دونوں اپنے گھر کے باغ میں بیٹھے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ رائم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو، آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اس نے شرمائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ رائم مسکرایا، محبت تو شاید اسی رات ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں جنگل میں دیکھا تھا۔ تم ڈری ہوئی، سہمی، ایک ہرنے کی طرح لگ رہی تھی جسے بھیڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس دن میرا دل پہلی بار کسی کے لیے اتنی شدت سے دھڑکا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ یہ صرف ہمدردی ہے، لیکن میں غلط تھا۔ جب میں نے تمہیں 2 سال بعد دلہن کے جوڑے میں دیکھا، اور وہ بھی کسی اور کے لیے، کہ مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ تم صرف میری ہو اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کا اعتراف سن کر علیزے کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اور میں تو اسی رات آپ سے محبت کر بیٹھی تھی جب آپ میرے محافظ بن کر آئے تھے۔ ان 2 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو۔ رائم نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں بنے علیزے، بس حالات نے ہمیں ملانے میں تھوڑی دیر کر دی۔ ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دوسرے کا لباس تھے، وہ ایک دوسرے کا سکون تھے۔ رائم نے علیزے کو صرف تحفظ نہیں دیا تھا بلکہ اسے خود پر اعتماد کرنا بھی سکھایا تھا۔ علیزہ اب ایک کمزور اور ڈری ہوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک رائم خان کی مضبوط اور پر اعتماد بیوی تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر اس رات وہ جنگل میں نہ ہوتی تو اگر رائم وہاں نہ گزرتا اور اس کی زندگی کیا ہوتی؟ شاید وہ آج پرویز جیسے شخص کی بیوی ہوتی، یہ شاید اپنے باپ کے گھر میں گٹ گٹ کر مر جاتی۔ لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس کی قسمت میں ایک ایسا محافظ لکھا تھا جو نہ صرف اس کی جان بچاتا بلکہ اس کی روح کو بھی منمل کرتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا وہ حصہ تھے جس کے بغیر وہ نامکمل تھے۔ وہ ایک کی خاموشی کو دوسرے کی آواز نے دوڑا تھا اور ایک کے سخت دل کو دوسرے کی معصومیت نے پگھلایا تھا۔ ان کی کہانی کس پریوں کی کہانی کی طرح تھی جس کا آغاز خوفناک تھا لیکن انجام بےحد خوبصورت تھا۔ کئی مہینے گزر کے اب علیزے کی زندگی میں ماضی کے خوفناک سایوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ رائم کے محبت نے اس کے ہر زخم پر مرہم رکھ دیا تھا۔ گھر کا ماحول بھی بدل گیا تھا۔ پہلے جہاں ایک پراسرار اور خوفناک خاموشی چھائی رہتی تھی، اب وہاں علیزے کی ہنسی اور باتوں کی چہکار گونجتی تھی۔ رخسانہ اور دونوں ملازمین بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ رائم نے اپنا چہرہ زیادہ تر علیزے کے ساتھ گزارنا وقت شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنے کاروبار کی بہت سی ذمہ داریاں اپنے قابل اعتماد مینیجر کو سونپی تھی تاکہ وہ اپنی بیوی کو پورا وقت دے سکے۔ وہ جانتا تھا کہ علیزے اپنی زندگی کے 10 سال ایک قید میں گزارے ہیں اور وہ اب اسے ہر وہ خوشی دینا چاہتا تھا جس سے وہ محروم رہی ہو۔ ایک دن رائم علیزے کو ایک سرپرائز دینے کے لیے شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس میں لے آیا۔ ایک ایسا خوبصورت جگہ تھی،
ہر طرف ہریالی، پھولوں کے باغات اور ایک چھوٹی سی جھیل تھی۔ یہ کیسی لگی تمہیں جگہ؟ رائم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پوچھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے رائم، بالکل خوابوں جیسی، علیزے نے خوشی سے کہا۔ یہ میں نے تمہارے لیے خریدی ہے، رائم نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ جب بھی شہر کے شور سے تمہارا دل گھبرائے ہم یہاں آ جایا کریں گے۔ علیزے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے مڑ کر رائم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کیونکہ تم میری زندگی ہو اور میں اپنی زندگی کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا۔ اور اس نے جواب دیا۔ وہ شام انہوں نے جھیل کے کنارے ساتھ گزاری۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ماحول میں ایک رومانوی سکون تھا۔ رائم علیزے نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میں تو بس ہر روز مر رہی تھی۔ آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ ایسی باتیں مت کیا کر۔ رائم نے اس کی ہونٹوں پر نرمی سے انگلی رکھتی تھی۔ ماضی کو بھول جاؤ، اب صرف ہمارا ساتھ، ہمارا مستقبل ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت روشن ہوگا۔ اس نے علیزے کو بتایا کہ اسے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دلوانا چاہتا ہے۔ تم بہت ذہین ہو علیزے، میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو اور ہمارے ساتھ میرے کاروبار سنبھالو۔ میں تمہیں کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہتا۔ تم رائم خان کی بیوی اور تمہیں دنیا کے سامنے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ علیزے یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اسے ہمیشہ سے ہی پڑھنے کا شوق تھا، لیکن اس کے باپ نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ رائم اسے سب کچھ دے رہا تھا، لیکن جس نے اس کا صرف خواب دیکھا تھا۔ اگلے ہفتے اسے علیزے کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک پرائیویٹ ٹیوٹر اسے گھر پر پڑھانے آتا تھا۔ علیزے بہت جلد سب کچھ سیکھ گئی تھی۔ اس کے اندر خوف، اعتماد بڑھ رہا تھا۔ اب وہ صرف ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، بلکہ ایک ذہین اور قابل عورت بننے کی راہ پر گامزن تھی۔ رائم اسے اپنے دفتر پر لے جانے لگا اور اسے میٹنگ سے اپنے ساتھ بٹھاتا تاکہ وہ کاروبار کے اصول سیکھ سکے۔ شروع میں لوگ حیران تھے، لیکن جلد ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ علیزے صرف رائم خان کی بیوی بنے گی، بلکہ اس کی کاروباری کام میں ملبس بھی بننے جا رہی تھی۔ اس کی زندگی ایک خوبصورت ٹریک پر چل رہی تھی۔ ان کی محبت میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست بن چکے تھے، ایک دوسرے کے رازدار، ایک دوسرے کی طاقت، اور ایک دوسرے سے جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھے بات کر رہے ہوتے۔ علیزے نے رائم سے پوچھا، آپ ان گنڈوں کا کیا کیا آپ نے جو مجھے جنگل میں لے گئے تھے؟ رائم ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے کہا، انہیں ان کی سزا مل گئی ہے، تمہیں ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ علیزے جانتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ رائم اسے ہر اس شخص سے محفوظ کر دیا جس سے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، علیزے نے کہا، کہ اگر اس رات میں چیختی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ قسمت کو یہی منظور تھا۔ تمہاری وہ چیخ صرف مدد کے لیے ایک پکار نہیں تھی علیزے، وہ میری زندگی کو بدلنے والی آواز تھی۔ اسی ایک آواز نے مجھے تم تک پہنچایا اور مجھے جینے کا ایک نیا مقصد دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں آج بھی وہی سخت اور بے رحم اور تنہا رائم خان ہوتا۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے، تم نے مجھے مکمل کیا ہے۔ علیزے کے الفاظ نے علیزے کے دل کو محبت سے بھر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر بوسہ دیا، اور آپ نے مجھے زندہ رہنا سکھایا، اور ان کی محبت پر امتحان میں کامیاب ہوئی تھی۔ انہوں نے مل کر ماضی کے اندھیروں کو شکست دی تھی اور پھر ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھی گئی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرنے لگے، پر دل بدل چکا تھا۔ علیزے نے اپنی تعلیم مکمل کر دی تھی اور اب وہ رائم کے ساتھ اس کے کاروبار میں برابر کی شریک تھی۔ اس کی ذہین اور محنت نے بہت جلد سب کو متاثر کر دیا تھا۔ وہ اب ایک پر اعتماد اور قابل کامیاب بزنس وومن تھی، لیکن گھر آ کر وہ صرف رائم کی محبت کرنے والی بیوی ہوتی۔ ان کی محبت کی سب سے بڑی نشانی وہ ان کی زندگی میں آنے والی تھی۔ علیزے امید سے تھی اور یہ خبر ان دونوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ رائم اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ایک شام دونوں اپنے فارم ہاؤس پر ہی جھیل کے کنارے بیٹھے تھے جہاں رائم اسے پہلی بار بلایا تھا۔ رائم کا دل اس کے کندھے پر تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ کتنا سکون ہے نا یہاں، علیزے نے دھیرے سے کہا۔ تمہاری طرح ہر جگہ سکون ہے، رائم نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے جواب دیا۔ رائم، علیزے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا آپ کو کبھی اپنے ماضی پر پچھتاوا ہوتا ہے؟
آپ کی جو ایک گینگسٹر والی شناخت تھی۔ رائم میں ایک نظر ایک گہرا سانس لیا۔ پچھتاوا نہیں علیزے، میں جو بھی تھا اپنے حالات کی وجہ سے تھا، لیکن میں نے کبھی کسی معصوم کو تکلیف نہیں دی۔ میں نے ہمیشہ ظالم کو سزا دی، اور ہاں، میرے طریقے غلط ہو سکتے ہیں لیکن میری نیت نہیں۔ اگر میں وہ رائم خان موجود نہ ہو میرے پاس، میرے ماضی نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا کہ میں تمہیں ہر خطرے سے بچا سکوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، لیکن ہاں، تم سے ملنے کے لیے میں بعد میں ملنا چاہتا۔ تمہیں تمہارے اور ہمارے اوپن والے بچے کے لیے ایک بہترین انسان بننا چاہیے، اور میں ان کو اور ہماری فیملی پر۔ علیزے نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آج جیسے بھی میرے لیے دنیا کے بہترین انسان ہے۔ کچھ دنوں مہینوں نے اس کی زندگی میں ایک نئے رشتے کی آمد کی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا تھا، اور دوسرے کا مطلب تھا ایک مغرور اور ذہین لڑکا، جس کا مشتعل ایک غرور شخص اور ذہین لیڈی۔ ایان کی مسکراہٹ نے ان کے چہرے کو بہت سخت کر دیا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے کو دیکھنے میں مصروف تھے، اسے دیکھتا رہتا۔ علیزے اسے دیکھ کر مسکراتے۔ وہ شخص جس کے نام سے پورا شہر کانپتا تھا، اپنے بیٹے کے سامنے ایک عام اور محبت کرنے والا باپ تھا۔ ایک رات عریض ان کے درمیان سو رہا تھا۔ علیزے اور رائم اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل آپ پر لگتا گیا ہے۔ علیزے نے سرگوشی کی، وہی آنکھیں، وہی سنجیدگی۔ رائم مسکرایا، لیکن دل اس کا اپنی ماں جیسا تھا، نرم اور محبت کرنے والا۔ اس نے علیزے کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ شکریہ علیزے، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے ایک باپ بنانے کے لیے، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے رائم، مجھے اس اذیت سے نکالنے کے لیے، مجھے اپنی محبت دینے کے لیے، اور مجھے یہ خوبصورت خاندان دینے کے لیے۔ کہانی کا آغاز ایک جنگل کی سنسان سڑک پر ہوا تھا۔ ایک دوسرے کے لیے جوڑا گیا تھا۔ ایک لڑکی جو گونگی تھی، اسے اپنی زندگی ختم کر لی تھی۔ سب سے پہلا نام اسے اپنا محافظ لگا تھا، اور ایک لڑکا جو پتھر دل سمجھا جاتا تھا، اس نے اس لڑکی کی محبت میں موم بننا سیکھا۔ اس کی محبت کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ اندھیری سے اندھیری رات کے بعد بھی ایک روشن صبح ضرور ہوتی ہے، اور کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے طوفان آپ کو سب سے خوبصورت ساحل پر لے آتے ہیں۔ رائم علیزے کا ساحل تھا، اور علیزے اس کا سکون۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے عین الدلم یعنی دل کا آئینہ